الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقام مدہ یا واسع الکرم۔ احباب ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ آج 2 رمضان مبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سحری کے بعد افطاری کی طرف آپ اور میں محو سفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں اور ریاضات کو اور جتنا بھی ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، بالخصوص روزہ رکھنا ہمارا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش اور نجات بنائے۔ عزیزان قدر، رمضان مبارک وہ مبارک عظمت شان مبارک والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور بندہ مومن کے لیے خاص انعام و اکرام ہوتے ہیں۔ بالخصوص ایمان والے اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر لیتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اسٹوڈیو میں، کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں، علامہ پروفیسر مفتی محمد نعمان نذیر صاحب قادری، آپ تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ قاری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے غنو مصرفیات سے وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول منظور فرمائے۔ آمین۔ عزیزان کا جیسا کہ کل بھی ہم نے بات کی رمضان مبارک کی برکت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے، آج قبلہ قاری صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ رمضان مبارک کے برکت، رحمت، عظمت شان والے مہینے کے اندر کون سی ایسی عبادات کی جائیں، یا کون سی عبادات پر فوکس کیا جائے، یا کون سی عبادات کو دن رات ہم اس کو کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے قربت اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ قبلہ قاری صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ آپ سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص صاحب کا، کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے بہت سے ذرائع، بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ انہی ذرائع میں سے ایک بہترین ذریعہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، سبحان اللہ، جسے جسے عام طور پر ہم نیکیوں کی بہار یا نیکیوں کی منڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بے شک اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی بخشش، اس کی مغفرت عروج پر ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنے مالک کو راضی کر کے اپنی بخشش و مغفرت کروا سکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم اس حدیث پاک سے بھی لگا سکتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے متعلق کہ ذلیل اور رسوا ہیں وہ شخص۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سے لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا پہلا وہ جس نے اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص بھی ذلیل و رسوا ہے۔ پھر فرمایا وہ شخص کہ جو رمضان المبارک جیسا بخشش اور مغفرت والا مہینہ، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ سے ہمیں کیا اشارہ خوبصورت ملتا ہے کہ اس مہینے کے اندر مالک کائنات بخشش و مغفرت عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں بھی اگر کوئی بندہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے تو یقیناً وہ بدبخت ہے، ذلیل و رسوا ہوا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، نام مبارک آئے اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پیش نہ کرے۔ تو آپ کے سوال میں جو مین نقطہ میں اس کی طرف جاؤں گا کہ آپ نے پوچھا کہ رمضان المبارک میں کون سے ایسے اعمال کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے روزے کے ثواب میں، اجر میں مزید اضافہ ہو جائے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں لے سکیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا انعام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور او العمل به، جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے یا فسق و فجور کی باتیں کرنے اور اس پر عمل کرنے سے اجتناب نہ کرے، تو فرمایا کہ ما کان للہ حاجۃ
फी अन यदा तामहु व शराबहु कमा काल, अल्लाह तबारक व तआला को उसकी भूखे रहने और प्यासे रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बेशक दिन भर प्यास बर्दाश्त करे, भूख बर्दाश्त करे, मुशक्कत बर्दाश्त करे, और अगर वो गुनाहों से नहीं बचता तो उसका रोज़ा उसे सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी नहीं दे सकेगा। तो इसलिए रोज़ा रख कर दीगर अमाल सालिहा के साथ सबसे पहला जो अमल है वो हमने अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों से इज्तनाब करना है। अपने आप को झूठ से बचाना है। गीबत जो हमारे माशरे में बहुत आम हो चुकी है, इससे अपने आप को बचाना। गीबत तो वैसे ही नेकियों को ज़ाया कर देती है, और फिर रोज़ा रख कर गीबत करना ये उसके अजर को गोया ज़ाया करने के मुतरादिफ है। इसके अलावा दीगर लोगों की दिल आज़ारी और दीगर बहुत से ऐसे अमाल हैं जो हमारे माशरे में आम हैं, हमें उनसे इज्तनाब करने की ज़रूरत है। फिर रमज़ानुल मुबारक में गोया एक खूबसूरत अल्लाह की तरफ से यूं कह लें एक पैकेज दिया जा रहा है कि आप नफल नमाज पढ़ेंगे तो उसका सवाब फ़र्ज नमाज के बराबर दे दिया जाएगा। और फरमाया मन अद्दा फरीज़ा कमन काना कमन अद्दा सबईन फरीदा और कमा काल, जो बंदा एक फ़र्ज अदा करे, एक फरीज़ा अदा करे, वो ऐसे ही है गोया उसने 70 फ़राइज़ अदा किए हैं। तो इस हद तक अजर व सवाब में ज़्यादती कर दी जाती है। रोज़ो शब के अगर मामूल देखे जाएं तो हम सहरी से अगर इब्तदा करें, रोज़ा जिस वक्त हम रखते हैं, खाना खाने के लिए उठे, हम सहरी हमने करनी है, तो उठकर हमने मुंह तो वैसे ही धोना है, हाथ धोने, पाँव भी धोने, तो क्यों ना हम मुकम्मल वुजू कर लें वुजू के तरीक़ाकार पर। तो सहरी खाने से पहले हम अगर 2 रकत नमाज नफल तहज्जुद की नीयत से पढ़ें, जिसकी बहुत बड़ी फजीलत है। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। क्या प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रातों को उठकर अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद का एहतमाम करें, अल्लाह को याद करें। इसकी बरकत से होगा क्या, अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम क्या दिया अपने हबीब मुकर्रम को इस क़ियामुल लैल और रात की तहज्जुद की नमाज का। फरमाया हम आपको मकाम महमूद पर फायज फरमाएंगे। और मकाम महमूद बरोज़ माशर के मैदान में सबसे इज्जत वाला और अजमत वाला वो मकाम है जिस मकाम पर अल्लाह करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने के लिए जगह अता फरमाएगा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त होगी। तो 2 रकत नमाज हम तहज्जुद की नमाज अदा करें, इसकी बड़ी बरक़ातें। फिर सहरी का इत्माम करने के बाद फिर नमाज फजर से पहले जितना वक्त है तिलावत कुरान मजीद, क्योंकि कुरान और रमज़ान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये रमज़ान का ही महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद नाजिल किया। तो इसका आपस में ताल्लुक और तत्बीक क्या है कि बगैर कुरान मजीद को पढ़े रमज़ान मुबारक का आपको नूर नसीब नहीं होगा, और बगैर रमज़ान के रोज़े रखे आपको कुरान का नूर नसीब नहीं होगा। जिस लोगों का मामूल ये होता है कि वो फजर की नमाज से कबल जो वक्त होता है वो सेहरी करते हैं, और हमारे अक्सर अहबाब ऐसे होते हैं कि वो आराम फरमा के। बिल्कुल कितनी खूबसूरत बात है कि वो जो आराम का वक्त है वो आप आराम ना करें बल्कि कुरान शरीफ की तिलावत करें, रमज़ान शरीफ का वो खास जो उसलूब और बरकत वो हासिल करें। मैं आपको तवज्जो दिलाऊं ना, एक और हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को अल्लाह ने 2 नूर ऐसे दिए हैं जो इससे पहले किसी और उम्मत के हिस्से में नहीं आए। तो फरमाया एक नूर कुरान मजीद का नूर है और दूसरा नूर रमज़ानुल मुबारक का नूर है। फरमाया जो कुरान का नूर है ये तुम्हारी कब्र को रोशन करेगा, और जो रमजान का नूर है ये तुम्हारे दिल को रोशनी आता फरमा देगा। देखें जाहिर व बातन की तहारत का कितना खूबसूरत एहतमाम है रमज़ानुल मुबारक। फिर सहरी करने के बाद फिर दिन भर के मामूलात में जो हमें वक्त मिले हम अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें, दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, कलिमात खैर पढ़ते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह, उसकी तहमीद, उसकी तहलील का एहतमाम करें ताकि हमारे नामा अमाल में मजीद नेकियां लिखी जाती रहें। फिर बड़ा खूबसूरत अमल, आप 1 महीने के रोजे रखते हैं, उस महीने के रोजे रखने के साथ आप कई महीनों के रोजों का सवाब भी हासिल कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत तरीका हमें बताया। हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया मन फत्तरा साइमन फी है, जिसने रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में किसी को रोजा अफ्तार करवा दिया, फरमाया काना मगफिरतुन लिजुनूबिही। तो ये जो रोजा अफ्तार करवाना है उस रोजा अफ्तार करवाने वाले के गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाएगा। ये अपनी बख्शिश करवाने का कितना खूबसूरत तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और फरमाया मिन गैर अन यंतकिसा मिन अजरिही शैउन, ये जो इफ्तार करवाने वाला है इसके अजर में कोई कमी भी नहीं आएगी, इसको भी अल्लाह तबारक व तआला उतना ही अजर व सवाब अता फरमाएगा। अब वो खुद भी रोजा रख के इतना सवाब हासिल कर सकता है और दूसरों को रोजा अफ्तार करवा के बख्शिश का जरिया भी करवा सकता है। सुभान अल्लाह। अब इसके लिए देखें ना, ज्यादा एहतमाम की जरूरत भी नहीं है। आप अगर किसी को रमजान से पहले ही
کھجور خرید کر اگر مختلف غرباء کے گھروں میں بھیج دیں، تقسیم کریں، وہ اس کے ساتھ اگر روزہ افطار کریں تو یہ بھی بڑا خوبصورت طریقہ ہے اپنے اجر و ثواب کو بہت زیادہ حد تک لے جانے کا۔ تو رمضان مبارک کے اندر ہم مختلف امور اس طرح کے اعمال صالحہ بجا لا کر اپنے روزے کے اجر کو مزید بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یعنی حالت ایمان میں مومن ہوتے ہوئے اور اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، خلوص سے، للہیت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، گناہوں کی بخشش نصیب ہو جائے گی، نیکی کی توفیق ہوگی۔ جب گناہ کم ہو گئے تو انسان کا دل نرم ہوگا، انسان نیکی کی طرف مائل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے اللہ اسے 10 گنا دے گا۔ تو رمضان میں تو ویسے ہی نیکیوں کی بہار لگی ہوتی ہے، اس طرح ہم دیگر اعمال صالحہ کر کے اپنے اجر و ثواب کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ خوبصورت انداز سے آپ کی اور میری قاری صاحب رہنمائی فرما رہے تھے۔ کافی سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ میں پروگرام کے دوران جو نعت شریف پیش کی جاتی ہے وہ میں خود پیش کروں۔ آئیے مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پری رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پری رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگت کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا، اس رنگت کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اور قدرت کی نگاہیں بھی اس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی اس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے
دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، جسے خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام رحمت رمضان کے اندر خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ قبلہ علامہ نعمان نذیر قادری صاحب تشریف فرماتے۔ قاری صاحب، آپ کی خدمت عالیہ میں میرے ایک اور گزارش ہے، کافی سارے دوست احباب کی یہ گزارش تھی کہ قاری صاحب سے یہ ضرور سوال کیجیے گا کہ عبادت کے دوران بالخصوص قرآن شریف ہو گیا، نماز پڑھنا ہوگی، ذکر و ذکار ہوگی، باقی وظائف ہوگی، ان کے دوران رمضان بھی وہ وظائف کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، باقی جو اعمال خیر ہیں ان کے عمل بجا لاتے ہوئے دل نہیں لگتا، اس کے اندر وہ کیفیت اور سرور نہیں پیدا ہوتی، تو دین اسلام کی روح سے ہماری اصلاح فرمائیے کہ کیسا کس طریقہ کار کے ساتھ ان اعمال خیر کے اندر ہمارا دل جم جائے اور دل لگی کے ساتھ وہ اعمال خیر ہم بجا لا سکے۔ بسم اللہ۔ بہت خوبصورت سوال کیا، بہت اکثر نوجوان طبقے کی طرف سے یہ بالخصوص سوال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ انسان کی اصلاح کے 3 سٹیپ ہیں، 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کرنا کیا ہے؟ گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ گناہ چھوڑے گا، نیکی کی طرف آ جائے گا، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ پہلا اس نے درجہ کوشش کر کے گناہ چھوڑنے اور نیکی کی طرف جانا ہے۔ جب وہ نیکی کی طرف جائے گا تو اس کا طریقہ کار، پھر دوسرا سٹیپ اس نے کیا اٹھانا ہے؟ اس نیکی میں کبھی تعطل ہوگا، کبھی باقاعدگی ہوگی، کبھی اسے توفیق ہوگی زیادہ دیر تک نیک اعمال کرنے کی، اور کبھی اس میں وقفہ آ جائے گا، انقطاع پیدا ہو جائے گا۔ تو اب اس نے کوشش کر کے اس میں باقاعدگی لانی ہے تاکہ وہ باقاعدگی کے ساتھ وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ جب باقاعدگی آ جائے تو پھر تیسرا جو سٹیپ ہے نا، تیسرا درجہ، وہ ہے اب اللہ تعالیٰ کی معرفت، خوشنودی، اس طرف پھر وہ پرواز کرے اور محو سفر ہو جائے۔ کیونکہ روزہ بھی ہمیں جو خاص انتہا بتاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اور جس میں حضور یہ کہہ دیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر وہ آپ جانتے ہیں حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسرا اس کو علماء نے یوں بھی پڑھا ہے کہ انا اجزا بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اور جب بندے کا ذہن، اس کی سوچ فکر اس منزل پر مرکوز ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو اپنے مالک کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے، تو یقیناً وہ دائیں بائیں بھٹکے گا نہیں، وہ اپنے اس توجہ رکھے گا اپنی اس منزل کی طرف۔ کیونکہ روزہ جو ہے نا، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ راز کی حفاظت کا انعام سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا اگر یہ پہلو دیکھیں کہ گویا اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ رکھو گے تو اس کی جزا کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا، اس کی جزا میں خود ہوں گا۔ تو گویا جس طرح حدیث پاک بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ روزہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیات، اپنی ذات بابرکات کا بروز معاشر دیدار عطا فرمائے گا۔ کیونکہ حضور نے فرمایا نا، 2 خوشیاں ملیں گی روزہ دار کو، ایک ہے عند الافطار اور دوسری عند لقاء الرحمن، کہ جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اور یہ ملاقات کا منظر کیا ہوگا؟ مالک کائنات جب جنتیوں کو اپنا جنت میں بھیجنے کے بعد پوچھے گا کہ تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے، تو اہل جنت حیران ہو کے
عرض کریں گے یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں جنت کی بہترین نعمتوں میں بھیج دیا ہے، اب ہمیں اور کس چیز کی طلب ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا نہیں، اگر میں تمہیں ایک اور نعمت دکھا دوں نا تو تم جنت کی نعمتیں بھول جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث مبارک فرماتی ہے، آگے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں صرف اپنے دیدار مبارک کی ایک جھلک دکھائے گا، صرف ایک جھلک دکھائے گا۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے، جو روزہ دار ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہوں گے، تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم سے جنت لے لے، جنت کی تمام نعمتیں لے لے، بس ہمیں یہ نعمت ملتی رہے کہ تیری ذات کا دیدار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کا خاص بہترین طریقہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر دل لگانے کا، اپنی توجہ، اپنی فکر، اپنی سوچ اس منزل کی طرف رکھیں کہ ہم اگر روزہ صحیح طریقے سے ادا کریں گے، اس کی تمام پابندیوں کا لحاظ رکھیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ جو بھی کام جس کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت میسر آئے، اور بالخصوص جو خیالات ہیں وہ پاکیزہ ہو جائیں، اس عمل خیر کو اللہ رب العزت کے ساتھ زیادہ منسوب کر دیں اور اس کی رضا چاہتے ہو، انشاءاللہ عز و جل آپ کا عبادت اور ریاضت کے اندر ضرور بضرور دل لگ جائے گا، اور انشاءاللہ خلوص اور محبت بھی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ پروگرام رحمت رمضان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔